کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا بنی اسرائیل کے عامل شخص کا کہ جس کو بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ایک بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت مقتول پر لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ کوئی قید نہیں لگائی تھی، لیکن بنی اسرائیل بڑے ٹیڑے تھے، انہوں نے کہا یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ جیسے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ بھی قیدیں بڑھاتا رہا۔ کل میں نے کیا انہوں نے فرمایا تھا، تو اللہ نے کہا انا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچہ بھی نہیں ہو، اوان بین ذالک، بہترین پٹھا نوجوان گائے کو لے لو اور کر لو۔ تو پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا لونہا، اے موسیٰ اس گائے کا کلر کیسا ہو؟ اللہ نے تو کوئی کلر بیان نہیں کیا تھا، لیکن ان کے سوال پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، تیز براؤن ہو، گول کلر کی ہو، اس کا رنگ چمکدار ہو، دیکھنے والے دیکھے تو ان کی آنکھوں کو خوشیاں پہنچا دے، دل کو لبھانے والی ہو، ایسے رنگ والی ہو۔ بنی اسرائیل نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ تیسرا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی، ان البقرہ تشابہ علینا، اللہ سے بے شک گائے کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ حالانکہ آسان مسئلہ تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے چل جاتا، لیکن انہوں نے سب سوال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے قید لگاتی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے گائے مشتبہ ہو گئی، تشابہ ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی، ہم کیسی گائے کرا، ہمارے پوری تفصیل معلوم نہیں، ہمیں ٹھیک ٹھیک نشان اور علامات بیان کیجیے، انشاءاللہ لمہتدون، ہم پوری تفصیل بتا دیں گے تو انشاءاللہ تو ہم سمجھ جائیں گے اور ہم پھر ایسی گائے ذبح کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر ان کو یہ فرمایا کہ اچھا ایسی گائے ذبح کرو، انا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے ہو جو کھیتی میں ہل چرانے کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے، کھیتی زمین کو پھاڑنے کے لیے، اور نہ پانی کی سینچائی کے لیے، پانی جو ہے پانی کو کھینچنے کے لیے، کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، پانی کھینچنے کے لیے بھی اس سے محنت نہ لی گئی ہو، اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے ذبح کرو۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تلاش کرنے لگے ایسی بالکل صحیح سالم گائے ہو، نوجوان ہو، بوڑھی بھی نہ ہو اور زرد رنگ کی ہو، اور ایسی گائے ہو جو کھیتی کے کام میں بھی، ہل چلانے بھی کام نہ ہو اور نہ پانی کی سینچائی کے اندر کام میں آتی ہو، ایسی گائے ذبح کر لو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، اب ہمارے سمجھ میں آ گیا، لیکن اب ایسی گائے لینے کہاں جائے، تلاش کرنے کہاں جائے، بڑا مشکل ہو گیا۔ اب ایسی گائے تلاش کرنے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ اس کے باپ نے ایک بچھڑا جو ہے جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور انتقال سے پہلے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں نے ایک بچھڑا گائے جو ہے
یہ جنگل میں چھوڑ دی ہے، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو کہنا کہ جا اور جا کر یہ امانت تو لے کر آ جا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا اور فرما بردار بچہ تھا۔ تو پھر وہ شخص، اس کی ماں نے اس کو کہا کہ جو بیوہ اس کی ماں تھی، اس نے کہا تیرے باپ نے ایک گائے کا بچہ چھوڑ کر مرا ہے، تم جاؤ جنگل کے اندر اور جا کر وہاں پر یہ امانت تمہاری لے کر آؤ، اور جنگل میں جا کر کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب ہمارا بچڑا واپس کر دو۔ چنانچہ وہ بچہ نوجوان جو ہے ماں کی بات سن کر جو بچے کو کہی تھی، وہ کیونکہ بچہ فرما بردار تھا، جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کر اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی، اس کو میں لینے والا ہوں، اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب، وہ ہماری امانت، وہ بچڑا ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ ایک گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جوان نے اس کو لیا اور لے جا کر اپنے گھر لے جانے لگا۔ درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کو قوت گویا عطا فرمائی، وہ گائے بولنے لگی اور اس نے کہا کہ اے بچے نوجوان، تو مجھ پر میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ وہ بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، لہذا میں سوار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر آنے لگا اور راستے کے اندر اس گائے نے یہ کہا، اگر تو میری پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو میں بھاگ جاتی، پھر تیرے پاس کبھی بھی نہیں آتی۔ خیر وہ گھر لے گیا اور گھر لے جا کر گائے کو باندھ دیا۔ ماں نے کہا جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، لیکن اگر کوئی کسٹمر آ جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ چنانچہ وہ لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے تو وہ گائے کو دیکھا جو وہ اسی ان کی شرائط کے مطابق تھی، لیکن اس سے پہلے ایک شخص آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے کہا اس لڑکے سے کہ یہ گائے مجھے 2 دینار کے اندر بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنی ماں سے مشورہ کر آتا ہوں۔ اس نے کہا مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تجھے 3 دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ اپنے ماں کو پوچھنے کے لیے گیا، ماں نے کہا اچھا اپنی گائے کو باندھ دو، کل جانا۔ چنانچہ پھر وہ کل گیا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا جو گائے خریدنے کے لیے آتا ہے وہ تو فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اسی سے پوچھنا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ تیرے پاس بنی اسرائیل کی ایک جماعت یہ گائے تلاش کرتے ہوئے آئے گی، اس کی قیمت یہ رکھنا کہ ایک ترازو کے پلے میں یہ گائے کو رکھی جائے اور دوسرے ترازو کے اندر سونا رکھا جائے۔ تو اس کی قیمت یہ قیمت ہے، اگر لینا ہو تو لو ورنہ تمہاری مرضی۔ چنانچہ پھر بنی اسرائیل وہاں پہنچے اور جو شرائط تھی، نہ بہت بڑی ہو نہ جوان ہو، کھیتی کے کام میں بھی استعمال نہ کیا ہو، نہ پانی کھینچنے کے کام میں استعمال کیا ہو، اور زرد کلر کی ہو، براؤن کلر کی ہو، گولڈ کلر کی ہو، وہ ساری شرط اس کے اندر موجود تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ گائے مجھے بیچ دو۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک ترازو کے پلے میں یہ گائے کو رکھی جائے اور دوسرے کے اندر سونا رکھا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا ایک گائے کی قیمت تو 2-4 درہم ہوتی ہے، 2-4 دینار ہوتی ہے۔ کہا آپ کو لینا ہو تو لو، نہ لینا ہو تو نہ لو، آپ کی مرضی۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل بہت ٹیڑھے تھے، سوال کرتے کرتے اس مسئلے کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ترازو کے ایک پلے میں گائے کو رکھا اور ایک پلے میں سونا رکھا اور قیمت ادا کی، اس گائے کو ذبح کی اور ذبح کر کے اس کا گوشت کا لوتھڑا جو ہے مقتول پر لگایا تو مقتول نے زندہ ہو کر کہہ دیا عامل نے کہ میرا قاتل جو ہے میرا بھتیجا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی قیمت، اتنا سونا اس کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے اوپر عطا فرمایا۔ ہمیں سونا ملے یا نہ ملے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ضرور ملے گی۔ یہ تجربہ ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ ضرور اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔